13 تاریخ ہے اور یہ مہینہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم دستگیر کا عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ بغداد شریف میں عراق کے ملک میں اس وقت آپ کا عرس مبارک پوری آب و تاب کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور دنیا کے اکثر مسلم ممالک میں بھی ذکر میراں کی محافل انعقاد پذیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور آپ کا روحانی فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ آپ امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ عظیم الشان ولی کامل ہیں جنہیں ولایت کے درجے غوث اعظم کے درجے پر فائز فرمایا گیا، اور آپ ہی جیسے بزرگوں کے بارے میں نفوس قدسیہ کے بارے میں قرآن کریم نے یہ گواہی دی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی اس شان کے مالک ہیں کہ انہیں کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ کسی چیز پر غمگین ہوتے ہیں، بلکہ وہ خوف اور حزن یعنی غم سے نجات پا کر اللہ کی محبت میں اور اس کی دوستی میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان دونوں چیزوں کا کوئی فکر نہیں رہتا۔ وہ اور کائنات کی چیزوں سے اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں، اور جو رب سے ڈرنے لگ جائے اسے پھر کسی اور شے کا خوف نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ دنیا کی محبت سے دستکش ہو کر اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی محبت کا ایسا جام پیتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کسی شے کے چھن جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں اور درود و سلام میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، اس لیے انہیں ان چیزوں سے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ صاحبہ وہ حسنی اور حسینی سادات کرام میں سے ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی آپ کے والد گرامی کا نام ہے، اور مقتدر کتابوں میں مستند کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب آپ کے والدین کی شادی ہوئی، اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت تاریخ ہے۔ اتنا تقویٰ آپ کے والد گرامی کہ انہوں نے دریا میں بہتے ہوئے ایک سیب کو بغیر مالے کے باغ کے کھا لیا، اور اس کو بخشوانے کے لیے حضرت عبداللہ صومعی جو آپ کے بعد میں سسر بنے ان کی خدمت میں پہنچے اور ان سے ایک سیب کھانے کی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے جب یہ محسوس فرمایا، یہ دیکھا، مشاہدہ فرمایا کہ فقط ایک سیب کو بخشوانے کے لیے یہ نوجوان میرے پاس آیا ہے، یہ کوئی خاص اور نیک گھرانے کا چشم و چراغ ہے، تو انہوں نے پھر ارادہ کر لیا، شرط لگائی کہ اتنا عرصہ میرے باغ کی آپ نگرانی کریں تو پھر میں آپ کو یہ سیب بخشوں گا۔ جب آپ نے بغیر
کسی تنخواہ کے ان کے باغ کی خدمت کی. جب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ اب باغ کی خدمت کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے ساتھ جو معذور ہے، اپاہج ہے، ہاتھوں سے، کانوں سے، زبان سے، پیروں سے، اس سے آپ نے شادی کرنی ہے. یہ سن کر آپ کی روح ایک دفعہ تو کانپ گئی کہ وہ تو ایک زندہ لاش کی طرح ہے جو اتنی معذور ہے، لیکن آخرت کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ دنیا میں جتنی بھی مشکل اور سزا اختیار کرنی پڑے برداشت کروں گا، لیکن آخرت کی سزا بہت زیادہ مشکل ہے. ہاں کر دی، جی کر دی. جب آپ اپنی دلہن کے کمرے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کا اٹھ کر استقبال کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیروں سے ٹھیک تھی. جب انہوں نے سلام کیا تو مطلب ہے کہ وہ زبان کی قوت گویائی سے بھی بہرہ مند تھی. اسی طرح پتہ چلا کہ یہ تو معذور نہیں ہے، یہ تو بالکل صحت مند ہیں. تو جب کمرے سے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ بیٹا یہی تمہاری دلہن ہیں. معذور میں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر اور پھر میری اجازت کے بغیر کبھی کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی، کبھی کسی غیر محرم کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچی، کبھی کسی نے ان کے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، اور اتنی باپردہ کہ بغیر اجازت کے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا. تو اتنی عظیم الشان صاحب تقوی بی بی کے ساتھ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نکاح ہوا تو اس مقدس جوڑے کے نکاح کے نتیجے میں اللہ پاک نے حضرت عبد القادر جیلانی جیسا خوبصورت اور خوب سیرت بیٹا عطا فرمایا، جو بعد میں پھر ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اور بڑی مشکل اور عبادت و ریاضت اختیار کرنے کے بعد آپ اس منصب پر فائز فرمائے گئے. آج ہم بھی اولیاء کاملین کے تذکرے سن کر ہمارے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوں. تو یہ صلاح عام ہے. ولایت اور علم یہ کسی کی میراث نہیں ہے. جس طرح زمین، جائیداد، دکانیں، مارکیٹیں، بیٹا بے شک نااہل ہو لیکن وہ باپ کے ترکے کا اس کا وارث ہوتا ہے. فقط یہ حالت کفر اور حالت اسلام کا سب سے بڑا فرق ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یارث المسلم الکافر ولل کافر المسلم، کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا اور اسی طرح کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. وراثت کے لیے حالت ایمان کا ہونا ضروری ہے. تو ہمارے دلوں میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس طرح زمینیں اور جائیدادیں اولاد میں تقسیم ہوتی ہیں لیکن علم تقسیم نہیں ہوتا، ولایت تقسیم نہیں ہوتی. علم اور ولایت کے لیے جس طرح باپ کو محنت کر کے اس درجے پر پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑی، اسی طرح بیٹے کو بھی اسی طرح محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے اسے علم بھی نصیب ہوگا اور ولایت بھی نصیب ہوگی. یہ دنیا کی وراثت کی طرح یہ روحانی چیز ہے. تو لیکن ہم عبادت اور ریاضت کر کے اس کا نتیجہ جلدی مانگتے ہیں، اور قرآن کریم نے انسان کے اس کمزوری کو یہ ان لفظوں میں بیان فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے. اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں، بعض لوگ تو جلد بازی میں نفسیاتی مریض تک بن جاتے ہیں. وہ کسی سے بزرگ سے دعا کرواتے ہیں یا خود دعا کرتے ہیں تو اس کا فوری نتیجہ مانگتے ہیں،
اور جب فوری طور پر ان کی دعا کا نتیجہ برآمد نہ ہو تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ دعا مانگنا بندے کا کام ہے، وہ مانگتا رہے۔ بعض اوقات آپ کو فوری طور پر دعا کا نتیجہ نہیں ملتا تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ اللہ کی بارگاہ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہم مستقبل کا علم نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یا تو ہم اللہ کی بارگاہ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے پروردگار وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتا، لیکن آپ کی وہ مانگی ہوئی دعا ضائع نہیں جا رہی بلکہ وہ ذخیرہ ہو رہی ہے، اور اس کا بدلہ قیامت والے دن آپ کو دے دیا جائے گا۔ یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے تھوڑی چیز مانگ رہے ہیں، لیکن مشیت عزدی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ آپ کو زیادہ عطا فرمانا چاہتا ہے، اس لیے آپ بار بار دعا مانگتے رہیں گے، اس کی عطا میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جب اللہ پاک چاہے گا آپ کی سوچوں سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ یا تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس دنیا کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں، لیکن رب تعالی نے جو آخرت میں ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں وہ دنیا کے انعامات سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میں اسے کل قیامت والے دن عطا کروں گا۔ یا یہ چوتھی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ آپ کے رب کو آپ کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے، پسند آ گیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، گڑ گڑا کے مانگتا رہے، اور میں اپنے بندے کی عاجزی کو دیکھتا رہوں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، ابھی جو یہ مانگ رہا ہے اس کو نہ عطا کرو، یہ مانگتا رہے، میں رب اس کے مانگنے کو اچھا سمجھ رہا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور کسی کو بد دعا دینے میں بھی عجلت نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی کسی صحابی کا نام مبارک زبان پر آئے تو رضی اللہ تعالی کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضور کے صحابہ اس شان کے مالک ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اپنے رب پر راضی ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد صحابی رسول حضور کی یہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بردباری یا تحمل یا حوصلہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے بندے کو، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے دیگر کاموں میں کوئی کام کرتے ہیں نا، تو یہ ایک شخصی کمزوری ہے کہ بندہ دوسروں کو یہ کہنا شروع کر دے جلدی کرو بھائی، جلدی کام کرو، جلدی سمیٹو، یا خود کام کرنے میں لگ جائے تو جلد بازی سے کرے، تو جلد بازی سے کیا ہوا کام یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ کام آپ اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے، اس میں کمی رہ جائے گی، اس میں خرابی رہ جائے گی۔ اطمینان کے ساتھ جو کام کیا جائے اس میں اللہ کی طرف سے بھی برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اس میں جو کمی رہ جائے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا یہ جو سڑکوں پر بازاروں میں حادثات ہو رہے ہیں، یہ ہماری جلد بازی کا ہی نتیجہ ہے نا۔ آج کا انسان کہیں زیادہ جلد باز واقع ہوا ہے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آئندہ جب بھی کوئی کام کریں تو جلد بازی سے بچتے ہوئے اطمینان کے ساتھ کام کریں، ورنہ اس کا نتیجہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں وضو کرنے میں کئی نمازی
اتنی جلدی سے وضو کرتے ہیں کہ فرائض اور واجبات، سنتوں اور مستحبات کا خیال نہیں رکھتے. کئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، داڑھی شریف کا خلال کرنا ضروری ہے، ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانا چاہیے، لیکن لوگ جلدی سے وضو کرتے ہیں اور وہ وضو کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. جس طرح، اور وضو کتنا ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی چابی ہے نماز، اور نماز کی چابی ہے وضو. جب وضو کامل نہیں ہوگا تو نماز بھی ادھوری رہ جائے گی. تو وضو کرنے کا وقت ہو یا تلاوت کرنے کا موقع آئے یا کھانے کا وقت ہو، تو ان تمام مراحل پر ہمیں جلد بازی سے بچنا چاہیے اور اطمینان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. البتہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر جلد بازی کا حکم ہے، یعنی باقی جگہوں پر جلد بازی سے بچنا چاہیے، لیکن 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 مراحل ایسے ہیں جن میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے. وہ ذرا سن لیں اور گھر والوں کو بھی جا کر سنائیں، اپنے دوستوں کو بھی سنائیں. اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں جلدی کرے، کہ موت کا پتہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قضا نماز رہ جائے ادائیگی سے اور آگے اس کا وزن بہت زیادہ ہے. تو قضا نماز کی ادائیگی. نمبر 2 جنازے کی ادائیگی. نمبر 3 قرض کی ادائیگی، کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو جلدی واپس لوٹائیں. نمبر 4 زکوٰۃ کی ادائیگی. نمبر 5 نیک اعمال میں جلدی کیا کریں، اگر موقع مل جائے تو وقت ضائع نہ کریں. اور نمبر 6 اگر گناہ کیے ہیں تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. اور 7واں مرحلہ یہ ہے کہ اولاد اگر جوان ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے. ان 7 کاموں میں جلدی کرنا ضروری ہے. اور باقی جتنے میں نے آپ کے سامنے کام گنوائے ہیں ان میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اطمینان سے اور تسلی سے اور پورے یکسوئی کے ساتھ کام کریں تاکہ اس کا نتیجہ آپ کو اچھا ملے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل ہمیں حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.